اگر کہیں سے مطالبہ آ جاتا ہے یا مطالبہ نہیں آتا لیکن وہ بذات خود محسوس کرتا ہے، محسنین کو کبھی غصہ نہیں آتا۔ اعظم الاحسان کیا ہے؟ سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ اسلام نے پڑوسیوں کے بڑے حقوق بتائے ہیں، اور خاص طور سے اگر پڑوسی غیر مسلم ہو۔ اسلام کے خلاف بے شمار غلط فہمیاں اس دنیا کے کونے کونے میں پھیلائی جاتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسعود صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ گفتگو کسی کو نصیحت دینے کے لیے نہیں، بلکہ خود کو قرآن کے سامنے رکھنے کے لیے ہے کہ ہم جان سکیں ہماری شخصیت کس سمت جا رہی ہے۔ آج کا موضوع ہے المحسنون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ المحسنون پر گفتگو کریں گے۔ المحسنون پر انشاءاللہ بات ہوگی، اور محسنون کو آپ آسان زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیوٹیفائنگ دا ڈیڈس، بیوٹیفائنگ دا ڈیڈس ہے نا۔ تو جہاں محسنون کا ذکر ہوا ہے قرآن مجید میں، وہیں پر قرآن مجید میں محسنات کا بھی ذکر ہوا ہے نا۔ اور محسنون کی یا محسنات کی یہ صفت بتائی گئی ہے قرآن میں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ محسن لوگ ہیں یہ، اور ان کی کوالٹیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، ہے نا۔ اگر وہ تنگ دست ہیں، خوشحال نہیں ہیں، تو بھی خرچ کرتے ہیں، اور اگر خوشحال ہیں تو بھی خرچ کرتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور یہ لوگ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ محسنین کو کبھی غصہ نہیں آتا، وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، اپنے اینگر کو کنٹرول کرتے ہیں، غصے کے اوپر قابو پاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور وہ لوگ جو ہے لوگوں کو کے ساتھ میں عفو و درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، ہر دھرم نہیں ہوتے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے محسنین کو بہت پسند کرتا ہے۔ اچھا، یہ محسن وہ ہے جو ان ایڈیشن کام کرتا ہے، ان ایڈیشن دیتا ہے، خرچ کرتا ہے تو ان ایڈیشن ہوتا ہے اس کا، جو واجبات ہیں واجبات سے زیادہ دیتا ہے۔ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی تو وہ کرے گا، صدقہ فطر دینا ہے صدقہ فطر دے گا۔ جو چیزیں قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہیں اس کو تو وہ ادا کرے گا ہی کرے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس سے بڑھ کر اگر کہیں سے مطالبہ آ جاتا ہے یا مطالبہ نہیں آتا لیکن وہ بذات خود محسوس کرتا ہے، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، پھر چاہے وہ مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی طرف سے ہو، دونوں صورتیں میں وہ آگے بڑھ کر خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر یہ کہا گیا، اور اس کو بھی محسنین کی صفت بتائی گئی کہ محسن لوگ کیا ہوتے ہیں۔ وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، ہے نا، اور اپنے ہاتھوں کو باندھے نہ رکھو، اس کو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ واحسنوا، احسان کرو، کیوں؟ ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ محسنین کو بہت پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ تو اس کو آپ انگریزی میں یوں کہہ سکتے ہیں اس آیت کے ترجمے کے طور پر کہ اینڈ اسپینڈ ان دا کاز آف اللہ، اسپینڈ ان دا کاز آف اللہ، اینڈ ڈو ناٹ تھرو یور سیلف، اینڈ ڈو ناٹ تھرو یور سیلف انٹو ڈسٹریکشن، اپنے آپ کو تباہی میں مبتلا مت کرو۔ ڈو ناٹ تھرو یور سیلف انٹو ڈسٹرکشن اینڈ ڈو گڈ، واحسنوا، احسان کرو، محسن بنو، اینڈ ڈو گڈ، ٹرولی اللہ لوز دا گڈ ڈیڈس، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نیک کام، اچھے کام، احسان کے کام، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ تو اللہ کی جانب سے ہو یا بندے کی۔ اچھا، اعظم الاحسان کیا ہے؟ سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ احسان تو آدمی اس دنیا میں کرتا ہے، انسانوں کے اوپر بھی، ہے نا، اور یہ اچھی صفت ہے۔ سب سے بڑا احسان یہ کہ احسانک مع اللہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آدمی جو احسان کرتا ہے وہ سب سے بڑا احسان، اعظم الاحسان کہا گیا۔ اللہ کے ساتھ میں احسان کو سب سے بڑا احسان کہا گیا۔ اچھا، یہ احسان جو ہے آدمی کو اپنے اڑوس پڑوس والوں کے ساتھ میں بھی کرنا چاہیے۔ اسلام نے پڑوسیوں کے بڑے حقوق بتائے ہیں۔ آپ دنیا بھر میں تو محسن بنے ہوئے ہیں، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ میں آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ لیکن پڑوسیوں کے کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ آپ کوئی محسن بندہ بھی میرے بغل میں رہتا ہے، میرے نیبر میں رہتا ہے نا؟ تو پڑوسیوں کے ساتھ میں بھی احسان کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ کہا گیا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، من کان یؤمن باللہ، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے نا، اور آخرت کے دین پر اس کو ایمان اور یقین ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ بھی احسان کے روش، احسان کا رویہ احسان کریں، ہے نا۔ وی آر لیونگ ان اے پلورل سوسائٹی۔ آج کے دور میں ہم کہاں جی رہے ہیں؟ صرف ہم اپنے آپ میں نہیں جی رہے نا، کہیں بھی ہوں آپ، اپنے ملکوں میں ہو یا باہر ہو، کہیں بھی ہو، آپ کا اڑوس پڑوس پہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ کے چچا ہوں، آپ کے پھوپھا ہوں۔ آپ وہ زمانہ تو چلا گیا جب ایک محلے میں ایک ہی خاندان کے لوگ رہتے تھے، اب تو زمانہ بدل گیا ہے۔ میرے پڑوس میں غیر مسلم ہے، وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے، وہ کرسچن بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی ذات کا، کسی بھی دھرم کو ماننے والا، کسی بھی فکر کو تسلیم کرنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ میرا ہم فکر ہو، میرا ہم خیال ہو، وہ میرا ہم خیال نہیں ہے، لیکن بہرحال ایسی صورت میں بھی مجھے اپنے پڑوسی کے ساتھ میں احسان کرنا چاہیے، اور خاص طور سے اگر پڑوسی غیر مسلم ہو، اس کے حقوق کا پورا پورا حق ادا کیجیے، ہے نا۔ یہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے، آخرت پر ایمان اور یقین کا تقاضا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا تقاضا ہے نا۔ یہ نہیں کہ پڑوسی اگر مسلمان ہے تو ہی آپ اس کے ساتھ میں احسان کی روش اپنائیں، نہیں، تالیف قلب کے لیے، تاکہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر، آپ کے معاملات کو دیکھ کر اس کے اندر اسلام کے لیے محبت پیدا ہو جائے، ہے نا۔ لیکن اس کے بالعکس، اس کے جسٹ اپوزٹ، اگر آپ پڑوسی کے ساتھ میں ہر وقت تو میں کرتے رہیں گے، چھوٹی چھوٹی بات پر ان کے ساتھ میں جھگڑا ہوگا، یا ان کے بچوں کے ساتھ میں آپ کے بچوں کی نہیں جم رہی ہوگی، یا اس کے بچے نے آ کے آپ کے بچے گھر میں گندگی کر دی اور آپ طیش میں آ گئے، یا آپ کی اہلیہ گھر والی طیش میں آ گئی، تو یہ مسلمان کا کردار آپ اس کے سامنے نہیں پیش کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں ضروری اس بات کی ہے کہ ہم اپنا بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے مطابق بھی اور قرآن مجید کے بے شمار آیات کے مطابق بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں بھی احسان کریں۔ یہ آج کے دور کے لیے بہت زیادہ اہم اور ضروری بات ہے، اس لیے کہ اسلام کے خلاف بے شمار غلط فہمیاں اس دنیا کے کونے کونے میں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اس کا ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، ہر جمعہ میں سنتے ہیں ہم لوگ، ہر جمعہ کے خطبے میں سنتے ہیں، اور یہ ہر ہفتہ ہر جمعہ میں اس کو یاد دلایا جاتا ہے، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، عدل کرو، احسان کرو، وایتاء ذی القربى۔ اس میں یہ بھی ہے کہ قرآن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، ہے نا، اچھائیاں جو ہے وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہے، بھگا دیتی ہے، دور کر دیتی ہے۔ اچھائیاں جو ہے وہ برائیوں کو، آپ کی برائیوں کو، یعنی اگر آپ سے کوئی خطا ہو گئی ہے، اگر آپ نے کوئی اچھائی کر دی تو وہ آپ کی اچھائی جو ہے وہ آپ کی برائی کو دور کر دے گی۔ اصل میں زمانے کی رفتار کے ساتھ ساتھ ہم ان تمام چیزوں کو بھول گئے ہیں۔ آدمی اتنا زیادہ یہ مٹیریلسٹک ہو گیا ہے کہ زمانے کی رفتار کے ساتھ ساتھ ان تمام کوالٹیز کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اس کو اثر نو یاد کرنے کی ضرورت ہے اور یاد دلانے کی ضرورت ہے نا۔ تو اس پر ہم کو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، نہ صرف یہ کوالٹیز بلکہ ان جنرل یہ کہیے آپ کہ ہم نے دین کو ہی بھلا دیا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم کو توفیق بخشی ہے۔ تو ہم لوگ اس پر جو ہے کچھ بیٹھتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کچھ تذکیر کرتے ہیں، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عام طور پر دنیا نے، خاص طور سے مسلمانوں کی جو صورتحال ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دین سے دوری آ گئی ہے، تو دین سے قربت کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ خیر۔